بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما. تو سب سے پہلے جو خدا بند قیامت ہے، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کا امام قائم، اس کے عجیب و غریب نام بھی ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ امام کے قرآن میں جو 99 نام ہے وہ امام کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک نام جو 100واں نام جو ہے نام کریم بھی ہے، وہ زندہ نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام نام جو ہے قرآن میں امام ہی کے نام ہے. کیسے کہتے ہیں ہم؟ ہمارا ثبوت کیا ہے، ہمارا ریفرنس کیا ہے؟ کیونکہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کلیا ماکیلا، کیا کہ قرآن میں جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہ دراصل امام کا ہمارا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کلیے کے حساب سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن میں جو نام ہے وہ دراصل امام کے نام ہے، اور وہ 99 نیم ہے، اور جو 100 جو نام ہے وہ یہ والا کہ امام کا جو نام ہے. پچھلے زمانے میں وہ نام سلطان تھا، آج کے زمانے میں یہ نام کریم ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم قائم شناسی میں آتے ہیں اور قائم آل محمد اولاد علی حضرت شہزادہ علی سلمان اللہ مولانا علی کی جو پہچان کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کا اسم اعظم آپ جانتے ہیں کون سا ہے؟ الحی القیوم. الحی القیوم جو آیت الکرسی میں ہے. جنہوں نے تسبیحات کی پریکٹس ہمارے ساتھ کی ہے انہوں نے الحی القیوم کی تسبیح کو پڑھا ہے. الحی القیوم جو ہے، اگر ہم بیسک نالج کے حساب سے بات کریں تو الحی ہے زندہ سے نکلا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی وہی پریکٹس سے نکلا ہے زندہ. جواب کیا ہوتا ہے؟ قائم پایا. آپ غور کریں اس بات کو. قائم کی شناخت پتہ ہے کب دی جاتی ہے؟ جب ایک ماں بچے کو چل کے جماعت خانے لے جاتی ہے، کیا کہتی ہے بیٹا؟ بولو ہے زندہ. جواب کیا ملتا ہے؟ قائم پایا. اس درجے پہ کیا سمجھایا جاتا ہے کہ ہے زندہ کے معنی امام حیات ہے، اور بیٹھنے والے نے کیا کہا؟ امام کو قائم پایا. پہلے درجے کی تعلیم. آج جب آپ جماعت خانے میں بیٹھے ہوں گے اور آپ سنیں گے ہے زندہ، تو آپ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ قائم کو پایا. آپ حقیقی طور پہ قائم کو پا کے کہتے ہیں قائم پایا. علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چلتی ہے. تو آپ اتنی حیرت کریں گے کہ آپ نے قائم کے نام کو بہت سنا ہے، کبھی غور نہیں کیا ہے، کبھی دھیان نہیں دیا. علم لیں گے تبھی سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو قائم کا جو اسم اعظم ہے وہ آیت الکرسی میں ہے. اب کیوں آیت الکرسی میں؟ سوال پوچھنا، ہم کو سوال کرنا ہے، سمجھنا ہے، لاجیکلی سوال کرنا ہے. قرآن کے اندر کہا گیا کہ وہ 6666 آیتیں. سردار آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. کیوں بھائی آیت الکرسی میں ایسی کیا بات ہے؟ کیونکہ قائم کا اسم اعظم الحی القیوم. ہم دعا میں پڑھتے ہیں الحی القیوم. تو کتنی ہم پڑھتے رہے، ہمیں جانتے ہیں، اس الفاظ کو جانتے ہیں. ہم کبھی اس کے علم کو، اس کے معنی کو ہم نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ کوئی اور نہیں، الحی القیوم. آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے نا کہ اللہ کوئی اور نہیں ہے، الحی القیوم ہے. تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ اللہ کوئی اور نہیں، قائم ہے. کون قائم؟ قائم آل محمد اولاد علی. تو آج آپ کو خدا کی شناخت. ابھی تک ہم حاضر امام کو جب کہتے تھے، ہم کہتے تھے ہاں مولا علی اللہ ہے. امام میں علی اللہ کا نور ہے. حقیقت میں علی اللہ ہے کون؟ قائم. آج قائم کا نور امام میں ہے. آپ آج بولیں گے نہیں، پہچان کے سمجھ کے بولیں گے کہ جب میں علی اللہ بولتی ہوں تو کون ہے وہ علی اللہ. آپ کے دماغ میں ایک ہستی ہے، ایک تصویر ہے، ایک شناخت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ولی اللہ کون ہے. اس نے جو ظاہری سروپ لے کے دنیا میں آیا تھا، اس سروپ کو آج آپ پہچانتے ہیں. جب آپ کہیں گے قائم پایا تو آپ مسکرائیں گے نظروں میں لا کے، قائم کو پایا. دعا، ہمیں دعا کرنی ہے ہماری جماعت کے لیے. ہمیں دعا کرنی ہے پگتیا پگتیا، درجہ درجہ، ٹھیک ہے. تو ہمیں دعا کرنی ہے. جو ہماری جو ترقی ہے، اگر ہم ہماری جماعت کے لیے سچے دل سے دعا کریں گے ان کی بھی ترقی ہوگی. تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے. اچھا بھائی بہن وہی ہوتا ہے جب اس کو خزانہ ملتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ سب میں شیئر کرے. تو ہمارے اندر یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ حقیقی علم کی سمجھ عنایت کر، ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں
خدا کے نام، امام کے نام بھرے پڑے ہیں، اسم اعظم بھرے پڑے ہیں، لیکن ان تمام نام کے اندر سے جو اسم اعظم، جو بلند پایا نام ہے، جو قائم کا اسم اعظم ہے، وہ ہے الحی القیوم۔ اب اگر آپ غور کریں نا، اب سوال سوچیں، الحی ایک قسم ہے، قیوم الگ ہے، تو کیا ہم یہاں پہ کچھ اور بات کریں؟ یہ دو لوگ ہیں کی بات ہو رہی ہے، یہ دو اسم کیوں ہیں؟ ہم نے بات کی تھی تسبیحات کے لیکچر میں کہ جب ہم دو اسم کی تسبیح کرتے ہیں تو ہم دو پروں کی بات کرتے ہیں، جب ہم یا علی کرتے ہیں تو ایک پر ہوتا ہے، اس طرح ایک پر، دو پر، چار پر سب ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو آج اگر ہم اسم اعظم الحی القیوم کی بات کرتے ہیں جو قائم کا اسم اعظم ہے، اور اگر ہم تھوڑا اور غور کریں، الحی کے معنی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ الحی وہ جو زندہ ہے اور جو زندہ کرے، تو کیا یہاں پر ایک شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ دو شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ دو شخصیت کی بات ہے، شخصیت دو، اس میں نور ایک ہی ہے، نور ایک ہے، شخصیت دو ہے۔ کس طرح سے؟ اس کو غور کرے گا کہ ہم نے جب حجت اعظم کو پہچانا، ہم نے جب بات کی کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جانیں ان سے فدا ہوں، اس امام نے جو محنت کی جماعت کی روحانی ترقی کے لیے، جس طرح سے ہم کو ہاتھ پکڑ کی چیزوں کو سمجھایا، جماعت خانے میں کب آنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، عبادت میں بیٹھنے سے پہلے چائے کیسی پینی چاہیے، کتنی حد تک اس امام نے ایک بہت طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ یعنی یہ وہ امام ہے جن کے پاس درجہ الحی ہے، یہ وہ امام ہے جن کے پاس درجہ الحی ہے، یعنی کہ انہوں نے ہماری روحانی پرورش کی، روحانی فرمان کیے، ہمیں سمجھایا۔ ہم فرمان کلاس میں بیٹھے تو ہم کس کے فرمان پڑھتے تھے؟ امام سلطان محمد شاہ۔ انہوں نے جب ہم نے ان کو پڑھا، ان پہ غور کیا، محنت کی، تو کیا ملا ہمیں؟ کھانا بتانا، الحی سے القیوم تک پہنچے۔ سیڑھی وہی ہے، اگر کوئی سیڑھی چڑھے گا تو آگے پہنچے گا نا، اگر کوئی سچے دل سے سیڑھی نہیں چڑھتا ہے آگے نہیں پہنچے گا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ ہم نے جو فرمان میں محنت کی وہ کتنی لازمی اور کتنی ضروری تھی، اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قائم جو ہے وہ قادر مطلق ہے، قرآن میں ایک لفظ آیا کہ وہ ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے، قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی سورہ فاتحہ کی کہ ہمارے اندر جو عالم ہے، ہم نے کیا بات کی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس خدا کی جو عالمین کو رب کی طرح پالتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی، یہ پہلی کلاس کی بات ہے، یہ بیسک کانسیپٹ ہم نے کیا کہ تعریف خدا کی۔ اب ہمیں پتہ ہے خدا کون ہے؟ علی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا درجہ جو ماں کا درجہ ہوتا ہے، جو پالتی ہے۔ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے سمجھا عالمین مطلب ہم تمام ایک ایک عالم ہیں۔ تو تعریف اس علی اللہ کی جو ہمارے عالم شخصی کو پالتا ہے، وہ کون ہے؟ قائم ہے۔ تو آج جو دعا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی صحیح معنوں میں جب کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک قائم شناس کہے گا کہ اے قائم آل محمد اولاد علی، تعریف تو بس تیری ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو نے ہی میرے عالم کو پالا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ ہم صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ اس اعلیٰ نور کو پکارتے ہیں جس کا ظہور آج حاضر امام کے اندر ہے۔ تو قائم ہی کا نور ہے کہ وہ ایک عالم شخصی، ایک عالم کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیتا ہے، کس معجزے سے؟ القابض الباسط، ایک پھیلانا، شاباش، لپیٹنا اور پھیلانا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہمارے اندر امام کی نوازش ہوتی ہے تو علم کو کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر ایک کے اندر لپیٹ کے اندر آ رہا ہے، لیکن جب ہم دعائیں کریں گے، گریہ زاری کریں گے، تو آہستہ آہستہ وہ علم کیا ہوگا؟ پھیلے گا۔
ٹھیک ہے نا. تو القابض اور الباسط بھی ایک تسبیح ہے جس میں ہم اس نور کو پکارتے ہیں کہ وہ علم جو تو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، قبض کیا ہوا ہے، اس کو تو پھیلا دے. ٹھیک ہے نا، میرے اندر پھیلا دے. تو قرآن کی جو یہ آیت ہے، آیت الکرسی، یہ سردار آیت ہے. اس آیت کے اندر بہت ہی بلند اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کے اندر قرآن کی تمام نورانی حکمت سمو دی گئی ہے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ جو ہم نے بیسک کانسیپٹس کیے تھے، جو پہلی سیڑھیاں چڑھی تھی، آج وہ سیڑھی وہی ہے. علم کا لیول تبدیل ہو گیا، باتیں وہی ہیں، سمجھ فرق ہو گئی. اب ہم اس کے اندر تک جا کے پہچان سک رہے ہیں کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے عالم شخصی کو اس نے پالا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ قائم شناسی کی دولت لازوال سے مالا مال ہو جانا چاہتے ہیں تو آپ قائم کے علم میں آگے بڑھیں، قائم کی تسبیح کو نکالیں، چاہے الحی القیوم کی بھی تسبیح نکالیں کیونکہ وہ قائم کا اسم اعظم ہے. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہماری ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. قائم سے جب مدد مانگے ہم تو ہم کہیں قائم آل محمد اولاد علی المدد المدد علی اللہ. جب ہمارا دل چاہے اور قریب آنا قائم سے، اس حیات کو اگر ہم چاہیں جو ہمیشہ ہے، اور اگر ہمیشہ کی زندگی ہم چاہتے ہیں اور قائم کے اندر قائم ہو جانا چاہتے ہیں تو کیا تسبیح نکالیں گے ہم؟ الحی القیوم ولی اللہ، الحی القیوم ولی اللہ، الحی القیوم ولی اللہ، الحی القیوم ولی اللہ. یہ اس امام کی بات ہے کہ جو زندہ ہے، جو قائم ہے، جو ہمیں زندہ کر سکتا ہے اور قائم کر سکتا ہے. یعنی کہ جب ہم قائم میں فنا ہوں گے تو قائم کے نور کے ساتھ ایک ہوں گے، ہمیشہ کے لیے حیات اور قائم. علم وہی ہے، درجہ بدل گیا. آج آپ وہی ہیں، ہماری شکلیں وہی ہیں، ہمارے احوال وہی ہیں، نہ ہمارے سنگ نکلے نہ ہمارے پر نکلے ہیں، لیکن آج ہم وہ نہیں ہیں جو تھے. ہمارا علمی درجہ بہت بڑھ گیا. تو بہت ہی شکر گزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس میں محنت کر کے اور مولا کے خزانوں کو مانگنا ہے، چاہنا ہے. اور پھر عشق ہی عشق ہے. پھر جو امام فرماتے ہیں نا روحانی مستی، وہ روحانی مستی ہے.